जन्नत البقی میں 10,000 صحابہ کرام مدفون ہیں۔ جنت البقی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں یعنی ازواج مطہرات یہی مدفون، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیاں اور آپ کے نواسہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور خلیفہ ثالث امیر المؤمنین حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ بھی یہی مدفون ہے، اور آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ بھی یہی مدفون ہے۔ دوسری دعا یہ مانگی کہ یا اللہ کہ میری امت کی گناہ کی وجہ سے شکلیں نہ بگڑیں، کیونکہ جیسے پہلی امتوں کے بارے میں ہے کہ وہ تھوڑی سے نافرمانی کرتی فوراً اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جاتا ہے، جیسے اصحاب السبت ہفتے والے لوگ، یہ مچھلی والے لوگ، اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ ہفتے والے دن مچھلی کا شکار نہیں کرنا، باقی پورا ہفتہ مچھلی کا شکار کرو۔ انہوں نے نافرمانی کی تو ہفتے والے دن مچھلی کا شکار کرنا شروع کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کونوا قردۃ خاسئین، تم بندر بن جاؤ، تم ذلیل ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا عذاب تھا۔ کون سا گناہ نہیں ہے جو اس امت میں نہیں ہو رہا؟ ہر گناہ بڑھ چڑھ کے ہو رہا ہے۔ ہم جو آج کل محفوظ ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا صدقہ ہے، ورنہ والدین کی نافرمانی، یہ مچھلی کھانے سے یہ بڑا گناہ ہے۔ سودی کاروبار، سودی نظام چلانا، یہ مچھلی کھانے سے یہ بڑا گناہ ہے۔ عورت کا ننگا سر باہر نکلنا، یہ مچھلی کھانے سے یہ بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح کہ قیامت والے دن پہ ذلت رسوائی سے بچا کے رکھے، آپ کے ہاتھوں عوض پیسوں کے فائدے نصیب ہو اور آپ کو شفاعت نصیب ہو۔ تیسری دعا یہ مانگی کہ یا اللہ کہ میری امت میں اختلاف، لڑائی جھگڑے، فساد نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ نے اس دعا کا نہ انکار فرمایا نہ اظہار فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا اس امت میں اختلاف، لڑائی جھگڑے، فساد ہونے، تو پھر آپ نے فرمایا کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، 73 فرقے میں سے 72 فرقے کہیں گے ایک فرقہ جنت میں جائے گا۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ جو فرقہ جنت میں جائے گا ان کی نشانی، ان کا عمل؟ فرمایا کہ ما انا علیہ واصحابی، جو میرے طریقے اور میرے صحابہ کرام کے طریقے کے اوپر چلے گا وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم کے راستے پر چلائے۔ آپ کے بائیں جانب جو چھوٹی سی مسجد ہے، مسجد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقتاً فوقتاً عید کی نمازیں پڑھائی، وقتاً فوقتاً آپ نے عید کی نمازیں پڑھائی یہاں پر۔ اور اسی طرح آپ کے یہ بائیں جانب یہ کالے پتھر والی مسجد ہے، اس کے پیچھے دو مسجدیں اور مسجد علی، مسجد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں، یہاں پر بھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وقتاً فوقتاً عید کی نمازیں پڑھائی۔ یہ کالے پتھر والی جو مسجد ہے، اس مسجد کا نام مسجد غمامہ، غمامہ کا مطلب بادل صاحب، بادل کا ٹکڑا۔ یہاں پر آپ نے ایک مرتبہ نماز پڑھائی تو ایک صحابی ہے، فرمایا کہ یا رسول اللہ بارش نہیں ہو رہی ہے، بارش کے لیے دعا فرمائیں، تو آپ نے ہاتھ اٹھائے، آسمان بالکل صاف تھا، ہاتھ نیچے رکھنے سے پہلے بارش ہونا شروع ہوگی، 7 دن تک بارش رہی، پھر دوبارہ دعا فرمائی تو بارش بند ہوئی۔ یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں سے آپ نے نجاشی بادشاہ کا جنازہ پڑھایا تھا جو فوت تو یہ حبشہ میں ہوا تھا، لیکن اس کا جنازہ جہاں پر سامنے حاضر کیا گیا، یہیں سے آپ نے اس کا یہ جنازہ پڑھایا تھا۔ آپ کے بائیں جانب مسجد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا یہیں پر گھر تھا، اور آپ کا ایک اور گھر جو ہے جہاں سے آپ سلام پڑھ کے باہر نکلتے وہاں پر آپ کا گھر تھا کہ جہاں پر آپ کو شہید کیا گیا، کہ خارجیوں نے 40 دن کھانا پینا بالکل بند کر دیا تھا۔ شہادت سے ایک دن پہلے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عثمان کل آپ نے افطاری ہمارے ساتھ کرنی ہے، صبح ہوتے ہی غسل کر کے نئے کپڑے پہن کے قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے کہ خارجی دیوار توڑ کے اندر آئے، منہ سے خنجر ڈالا، سینے سے باہر نکالا، ان کو بہت بے دردی سے شہید کیا گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو مظلوم مدینہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور آپ کو ذوالنورین بھی کہا جاتا ہے اس لیے کہ آپ کے نکاح میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں ایک کے بعد دیگری آئی تھی۔ آپ کے بائیں جانب جو مسجد ہے، جو مسجد بلال رضی اللہ تعالی عنہ، مسجد بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسجد بلال کوئی تاریخی مسجد نہیں ہے، یہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے نام سے اس کو موسوم کیا گیا ہے، لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جن کو اسلام کی خاطر، دین کی خاطر بہت زیادہ تکلیفیں دی گئی، تپتی ریت اوپر لٹایا گیا، گرم انگاروں پر لٹایا گیا، گرم انگار زبان پر رکھے گئے، لیکن اسلام کو نہیں چھوڑا۔ فرمایا کہ احد احد اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میری ایک جان ہے، اگر میرے 70 جانیں ہوں وہ بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے تو ساتھ جبریل امین بھی تب پوچھا کہ اے جبریل یہ میرے آگے کون چل رہا ہے، یہ کس کے یہ قدموں کی آواز آ رہی ہے؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کا غلام بلال ہے، چلتا مکے کی
گلیوں میں ہے اور جو قدموں کی آواز عرش پہ آ رہی ہے. جب آپ واپس تشریف لائے تو پوچھا کہ اے بلال کہ تم کون سا ایسا عمل کرتے ہو کہ تم جنت میں میرے سے آگے چل رہے تھے؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ کوئی اتنا خاص عمل نہیں، صرف اتنا ہی یہ عمل ہے کہ جیسے ہی وضو ٹوٹتا ہے فوراً وضو کر کے 2 رکعت نماز تحیت الوضو پڑھ لیتا ہوں. تو پھر آپ نے فرمایا کہ اے بلال کہ تم جنت میں مجھ سے پہلے جاؤ گے. پہلے خوش ہوئے پھر پریشان ہو کے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ سے پہلے کیسے میں جنت میں جا سکتا ہوں؟ فرمایا کہ اے بلال جس سواری پر میں سوار ہوں گا جنت میں جانے کے لیے اس کی لگام تمہارے ہاتھ میں ہوگی تو تم جنت میں مجھ سے پہلے جاؤ گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ چھوڑ کے چلے گئے. کچھ عرصے بعد خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. فرمایا کہ اے بلال یہ مدینہ کی یاد نہیں آتی؟ یہاں پر سلام پڑھنے مدینہ نہیں آنا؟ فوراً صبح ہوتے ہی مدینہ کی طرف بھاگ پڑے اور یہ قبر مبارک پر پہنچ کے بچوں کی طرح لپٹ کے رونے لگے. روتے روتے وہی بےہوش ہو گئے. لوگوں نے اٹھا پوچھا کیا ہوا؟ کہا کہ مجھے مدینہ خالی نظر آ رہا ہے، مجھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی برداشت نہیں ہو رہی. لوگوں نے کہا کہ اے بلال ہمیں ذرا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دور والی اذان تو سنا دیں. کہا کہ مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں اذان دے سکوں. اتنی دیر میں مدینہ کے شہزادے حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. فرمایا کہ اے چچا بلال ہمیں ذرا ہمارے نانا کی دور والی اذان تو سنا دیں. تو جب انہوں نے اذان دینا شروع کی اشہد ان محمد رسول اللہ پہ پہنچے تو بے ہوش ہو کے گر پڑے. لوگوں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا کہ اس سے پہلے جب میں اذان دیا کرتا تھا سامنے ممبر میرا پر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ موجود ہوتا تھا، آج دونوں جگہ یہ خالی نظر آ رہے. مجھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی برداشت نہیں ہو رہی. جب اذان دینا شروع کی نوجوان بوڑھے مرد عورتیں یہاں تک کہ دودھ پینے والے بچوں نے دودھ چھوڑ دیا، سب یہ مسجد نبی کی طرف بھاگے. لوگوں نے پوچھا کدھر جا رہے ہو؟ یہ کس کی آواز ہے؟ یہ کس کی اذان ہے؟ تو صحابہ کرام نے جواب دیا کہ یہی وہی آواز، یہ وہی اذان ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آواز دیا کرتی تھی کہ چلو چل کے دیکھتے ہیں کہ صرف بلال آیا ہے یا آمنہ کا لال بھی ساتھ آیا ہے. یہاں تک کہ ایک والد اپنے بچے کو یہ کندھے پہ اٹھا کے لایا. بچہ پوچھتا کہ ابا جان حضرت بلال تو نظر آ رہے ہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہیں آ رہے، وہ کہاں ہیں؟ کیونکہ صحابہ کرام نے یہ آواز، یہ اذان کے کافی عرصے بعد سنی تھی. جب انہوں نے یہ اذان، یہ آواز سنی تو انہیں بھی اندیشہ ہو گیا کہ حضرت بلال واپس آ گئے تو ضرور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے ہوں گے. اور صحابہ کرام یہ آواز سن کے خود جو ہے یہ بے ہوش ہو گئے تھے. یہ آپ کے بائیں جانب یہ جو میدان ہے یہ خاک شفا کا میدان ہے. خاک شفا کا میدان ہے. ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ بیمار ہوا، ان کو دانے پھوڑے وغیرہ نکل گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر تشریف لائے اور یہ کلی مبارک یہ فرمایا کہ یہ مٹی اپنے جسم پہ لگاؤ. انہوں نے لگائی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا دی. ہمارا عقیدہ ہے کہ مدینہ کی تمام مٹی میں شفا ہے، کیونکہ ابو داؤد شریف کا حدیث ہے کہ ایک صحابی مٹی کو جا رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ یہ مدینہ کی مٹیاں اور یہ مدینہ کی مٹی میں شفا ہے، کیونکہ یہ مدینہ منورہ نورانی شہر ہے، مدینہ طیبہ پاکیزہ شہر ہے، مدینہ طیبہ خوشبو والا شہر ہے، مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے. یہ جو آپ کے جو دائیں بائیں کا جو علاقہ ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیال کا علاقہ کہ آپ کا ننیال یہیں پر رہتا تھا. یہ بنی نجار والے یہیں پر رہتے تھے. یہ آپ کے دائیں جانب یہ جو لکھا ہوا مدارس القصوى الاہلیہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیال کا گھرانہ یہیں پر تھا، ان کا گھر یہیں پر تھا. اور سامنے یہ جو راستہ ہے بالکل سامنے جو راستہ ہے اس کو سنیت الوداع کہتے ہیں، یعنی دو پہاڑوں کے درمیان کی وادی. جب آپ نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تو یہیں پر بنی نجار کی بچی نے یہ ترانہ پڑھا تھا طلع البدر علینا من ثنیات الوداع. آپ کے بائیں جانب جو مسجد ہے مسجد جمعہ، سب سے پہلا جمعہ یہاں پر ادا کیا. مسجد قباء سے جہاں ابھی یہ مسجد نبی ہے کہ 14 دن کے بعد جب یہ مسجد نبی کی طرف تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں بنی سالم والوں کے پاس تھوڑی دیر ٹھہرے تو یہیں پر سورۃ جمعہ نازل ہوئی. تو پھر آپ نے یہیں پر جمعہ ادا کیا. سورۃ جمعہ جو 28ویں پارے میں ہے.